السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باب صفات الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز کے بعد کے اذکار کے متعلق ہمارا سبق جاری و ساری ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے متعلق تھوڑا سا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے اعمال اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بہت بہت بڑا اجر رکھا اگر ہم اس کو اویل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم وہ کر لیں، بہت سے ایسے اذکار ہیں اگر ان کو ہم صبح شام کریں تو ان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا بہتر بدلہ دیا ہے کہ اس کے جتنے گناہ ہیں ان سب کی بخشش کا اعلان کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جو اذکار کیا کرتے تھے ان میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پس منظر کچھ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ آئے، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امیر صحابہ ہم سے بہت آگے ہیں نیکی کے معاملات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ حج عمرہ بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، غلام آزاد کرواتے ہیں، لیکن ہمارے پاس صرف نماز وغیرہ ادا کرنے کے کچھ اور نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں یا کچھ ایسے اذکار بتائیں جو ہم پڑھ کے جتنی نیکیاں وہ اکٹھی کرتے ہیں ہم اتنی نیکیاں اکٹھی کر سکیں۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ان کا تجسس دیکھیں، ان کا شوق دیکھیں کہ کسی طریقے سے نیکی میں دوڑ لگانا یا نیکی میں سبقت لینے کی کوشش کرنا یہ گناہ نہیں ہے، اس میں ہمیں رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر یہ وظیفہ کرو، اور یہ 99 مرتبہ ہے، ایک کم 100 پوری کرنے کے لیے، 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے ایک مرتبہ آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ کے 100 مکمل کر لو۔ صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر مسلم کی 1352۔ تو وہ جو غریب صحابہ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وظیفہ لے لیا، وہ جا کے نماز کے بعد بیٹھ گئے اور وہ وظیفہ کرنے لگ گئے۔ امیر صحابہ جو تھے وہ نماز کے بعد اٹھ کے جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ باقی جو صحابہ ہیں، جو غریب صحابہ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں،
تو یہ آج اٹھ کے کیوں نہیں گئے، واپس آئے، یا ان کو کسی سے پتہ لگ گیا یا انہوں نے پوچھا؟ تو ظاہر سی بات ہے دین کی بات تھی، نہ کسی نے چھپانی تھی اور نہ کوئی اپنے پاس رکھتا، جس طرح آج کے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کسی کو کوئی اچھی بات پتہ لگ جائے دوسرے کو نہیں بتاتا کہ کہیں وہ یہ شروع نہ کر دے، یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھی بات پتہ لگتی ہے تو کوئی نیکی کی بات اس کو لازمی بتاؤ دوسرے کو۔ تو انہوں نے، ان کو پتہ لگ گیا ہے جو بھی، تو وہ بیٹھ کے اگلے دن انہوں نے دیکھا تو وہ بھی، انہوں نے بھی اس طرح اذکار شروع کر دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اب وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انہوں نے جو اذکار آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ بھی شروع ہو گئے ہیں، اب وہ ہم سے اوپر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اکثر اس طرح ہوتا ہے، اگر کبھی کوئی کام ہو یا بہت جلدی میں ہو تو ٹھیک ہے جا سکتے ہیں، روکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہمیں نہ تو گھر میں کوئی کام ہو یا دکانوں پہ یا ہمارے نہ ہونے کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہو تو پھر ہمیں یعنی اس طرح کا سوچنا چاہیے۔ جب ہم ادھر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ گئے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر و اذکار کرنے سے میرے خیال سے ہمارے کاروبار میں یا ہمارے مال میں کوئی نقصان نہیں ہونے لگا، انشاءاللہ تعالیٰ برکت ہی ہوگی، نقصان نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرنے سے، اور اس کا ثواب کیا ہے؟ آخری بات جو اس کا ثواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو 100 اذکار ہیں، یعنی کہ 100 مرتبہ یہ کرنے کی وجہ سے کیا ملتا ہے؟ اگر کسی شخص کے سمندر کے جاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کئی محدثین نے کہا ہے کہ اس میں بڑے اور چھوٹے گناہ دونوں آ جاتے ہیں، کئی نے کہا ہے کہ صرف چھوٹے گناہ، تو اس میں بھی کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بڑے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو یہ لازمی طور پر ان کو ترک نہ کریں، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، ہر نماز کے بعد یہ اذکار لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے کہ حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اذکار کو ہر نماز کے بعد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم